میں ویزا کیٹیگری جو ہے نا تقریباً دو قسم کی ہوتی ہیں. پہلی اوپن ورک پرمٹ، دوسرا کمپنی کا ورک پرمٹ. اور اگر آپ سوچ رہے ہو کہ یہاں پہ آ کے پیسے کما کے آگے جانا ہے تو پھر آپ یہ شور کر کے ہو کہ آپ جن ورک پرمٹوں پہ آ رہے ہو کیا اس پہ آپ کو کام ملے گا. 12,000 یورو لگا کے وہ بندہ سائپرس میں آیا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ. 12,000 یورو تو ایجنٹوں نے اپنا پیسے کھا لیے. ادھر یہ جو ورک پرمٹ کمپنی والے دیتے ہیں انہوں نے اپنے کھا لیے. تو یہاں پہ ذلیل کون ہو رہا ہے؟ آپ، میں، جو پیسے لگا کے آتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو برانڈ نیو व्लॉग. آج کا व्लॉग بہت بہترین اور بہت مزے کا ہونے والا ہے کیونکہ یہ پراپر व्लॉग نہیں ہے، ایک انفارمیٹیو व्लॉग ہے اور یہ بہت اہم व्लॉग ہے. وہ اس وجہ سے کہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت ساری خاص باتیں جو کہ آج سے پہلے کبھی بھی آپ کو سائپرس میں رہتے ہوئے، مطلب سائپرس سے آج تک اس طرح کی ویڈیوز نہیں ملی ہوں گی پوری، کہ اتنی انفارمیشن اور پراپر طریقے سے، وہ بھی ورک پرمٹ کے اوپر. کیونکہ ورک پرمٹ کے اوپر بہت شارٹلی ویڈیوز ملی ہوں گی، یا پراپر طریقے سے آج تک کسی نے بتایا نہیں کہ یہاں پہ ورک پرمٹ اصل میں ہے کیا، ملتا ہے کس طرح سے ہے، کتنی اس کی کیٹیگریز ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ کیا سین ہے. تو سب سے پہلے میں اگر بات کروں کہ اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں ویزا کیٹیگری جو ہے نا تقریباً دو قسم کی ہوتی ہیں. پہلی اوپن ورک پرمٹ، دوسرا کمپنی کا ورک پرمٹ. یہ کیا کہ ایجنٹ جو ہے نا اپنا چورن بھیجتے ہیں. تو اس میں ہے کیا سین؟ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے UK کے لیے اپلائی کیا ان کو اس چیز کا بڑے اچھے طریقے سے آئیڈیا ہو جائے گا جو چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں. یہاں پہ ورک پرمٹ جو ہے نا دو طرح سے مل رہا ہوتا ہے. ایک اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو کمپنی کا ویزا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کمپنی ایک انوائٹ کر رہی ہے، سائپرس میں آپ آئے ہو کمپنی کے اوپر اور اس میں کام کر رہے ہو، لائک کسی کھیتی باڑی کا ویزا ہے اور اس نے پراپر آپ کو جاب دی ہے. تو یہاں پہ مختلف قسم کے جو ہے نا ورک پرمٹ ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ لیبر کے ہیں، جو ہوٹلوں کے ہیں، ٹھیک ہے، ریسٹورنٹس وغیرہ کے. دوسرے ہاؤس کیپنگ کے بھی ہیں کہ گھروں کی صفائی ستھرائی کے لیے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر نیپال اور انڈین سے لیتے ہیں. اور اس کے بعد کھیتی باڑی کے ہیں جس میں پاکستانی موسٹلی آتے ہیں. تو یہ سارے ورک پرمٹس ملتے ہیں. اسکل بھی ہوتے ہیں لیکن اسکل والے بہت کم ملتے ہیں. تو اگر تو آپ لوگ آ رہے ہو تو یہ میک شور کرو کہ آپ کو جو ورک پرمٹ مل رہا ہے وہ کس کمپنی کا ہے، اس کا فزیکلی کچھ یہاں پہ ہے بھی کہ نہیں. اگر فزیکلی کچھ نہیں ہے اور آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے وہاں جا کے دیکھ لیں گے، تو بھائی یہاں پہ آ کے دیکھا نہیں جاتا. میں سچ بتا رہا ہوں، یہاں پہ آگے نہیں دیکھا جاتا. پاکستان میں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ دیکھ لیں گے، لیکن یہاں پہ آگے دیکھا بھی نہیں جاتا. پھر تو اگر آپ لوگ آ رہے ہو نا تو یہ آپ کنفرم کر کے آؤ کہ آپ کو کس کمپنی کا ہے، کتنی سیلری ملے گی، کیا کیا اس میں آپ کو سروسز دیں گے، اکاموڈیشن دیں گے، آپ کی جو ہے سوشل انشورنس وہ پے کرے گا. اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں جب آپ کو کنفرم ہو جائیں دین آپ ورک پرمٹ لو. یہ نہ آپ سوچو کہ یار پیسے جا کے دینے ہیں ویکھ لیں گے. تو جا کے ورک پرمٹ یہاں کا مل جاتا ہے، یہ نو ڈاؤٹ مل جائے گا. لیکن جو آپ کو ورک پرمٹ ملے گا وہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. تو اس لیے کہہ رہا ہوں اگر تو آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں، آپ کہتے ہو ٹھیک ہے یار 50 60 لاکھ 70 لاکھ لگ جاتا ہے، پاکستان سے یہاں پہ آتے ہو اوپن ورک پرمٹ پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے، یہاں پہ آؤ، یہاں سے پھر آگے سے 5,000 6,000 یورو لگا کے آگے نکل جاؤ، وہ مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ لوگ آ جاؤ، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ آؤ 10-12,000 یورو پہلے لگاؤ پاکستان سے، 5,000 یہ لگاؤ، سمجھ لو کہ 20,000 کو ہاتھ ڈلے. دین آپ آگے 2-3 ماہ کے اندر یہاں پہ آؤ اور آگے نکل جاؤ. اور اگر آپ سوچ رہے ہو کہ یہاں پہ آ کے پیسے کما کے آگے جانا ہے تو پھر آپ یہ شور کر کے ہو کہ آپ جن ورک پرمٹوں پہ آ رہے ہو کیا اس پہ آپ کو کام ملے گا. تو جو ہے نا کمپنی کا ورک پرمٹ اس کے اوپر تو آپ آ جاؤ گے جاب پہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ آؤ گے، آپ یہاں پہ جاب کرو گے اور آپ کی فکس سیلری ہوگی، سارا کچھ ڈیسائیڈڈ ہوگا. لیکن اوپن ورک پرمٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بنی ہوتی ہیں فیکس کمپنی. فیک کمپنی کے اوپر آپ کو یہاں پہ بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کاغذوں میں بس ہوتی ہے، فزیکلی یہاں پہ وہ کوئی ہوتی ہی نہیں. اس پہ آپ آتے ہو، آتے ہی آپ کو جو ہے نا اس کا ایک آپ کو آتے ہی آپ کو امیگریشن کراتے ہیں. امیگریشن کروانے کے فوراً بعد آپ کو ریلیز لیٹر دے دیتے ہیں. ریلیز لیٹر کیا ہوتا ہے کہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے پاس آیا ہے لیکن نہ ہمارے اس کے ساتھ نہیں معاملہ چل رہا ہے تو ہم نے اس کو ریلیز کریں، یہ کہیں پہ ورک پرمٹ ڈھونڈ لے. تو پھر آپ کو ڈیڈ لائن ملتی ہے. تو ڈیڈ لائن 15-20 دن مہینے کی ایک ہوتی ہے کہ مہینے کے اندر اندر آپ نے ورک پرمٹ دوسرا ڈھونڈنا ہے.
تو دین آپ ایلیجیبل ہو، ادروائز آپ کو یہ کنٹری لیو کرنا پڑے گا۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سٹوری۔ تو ایک دوست تھا، اس کے ساتھ اسی طرح ہوا، وہ پاکستان سے تھا، ملتان سے تھا، اس نے ایسے ہی ایجنٹوں سے رابطہ کیا اور وہ مطلب آ گیا یہاں پہ 12,000 یورو لگا کے وہ بندہ سائپرس میں آیا، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، 12,000 یورو لگا کے وہ یہاں پہ سائپرس میں آیا، اور اس کو کیا جاب تھی، کھیتی باڑی کی تھی اور فارمنگ کی تھی، مطلب وہ آیا ادھر، اس نے ایک گاؤں کے اندر، اور اس کے بوس کے پاس، جو ماسٹروں یہاں پہ کہتے ہیں بوس کو، تو بوس کے پاس کیا تھا کہ ایک پیلی کی جو ہے نا پوری پراپرٹی تھی، اور اس نے کاغذوں میں ڈاکومنٹ میں یہی شو کروایا ہوا تھا کہ اس کے پاس بہت ساری پیلیز ہیں اور اس کو ورکر کی ضرورت ہے۔ اس نے اس بنا پہ اس کو بلا لیا، کیونکہ وہ خود اس پیلی میں کام کرتا تھا اور اسی سے وہ کماتا کھاتا تھا، اس کے پاس تو جو بھی نہیں تھی۔ اس نے اس بندے کو بلا لیا، جب وہ بندہ یہاں پہ آ گیا 12,000 یورو اس نے کما لیا۔ اس کے بعد کیا سین بنا، اس کو تھوڑے دن بعد ریلیز لیٹر دے دیا، اس کے بعد اس کو جو ہے نا ریلیز لیٹر دے دیا، اس کو ریلیز لیٹر مل گیا، اس کو 12 دن ملے تھے، ٹھیک ہے، ریلیز لیٹر جب اس کو ریسیو ہوا نا، اس کے بعد اس کو 12 دن ملے ہیں، لوئر کی طرف سے اس کو کال آتی ہے کہ بھائی تمہارے پاس 12 دن ہے، اپنے لیے نیا ورک پرمٹ ڈھونڈ لو، یا پھر جو ہے نا آپ سائپرس چھوڑ کے چلے جاؤ، یا پھر آپ یہاں پہ انلیگل ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہے کہ آپ یہاں پہ 12,000 یورو لگا کے آ رہے ہو، پاکستانی تقریباً 30 لاکھ سے بھی اوپر جاتی ہے بات، تو آپ اتنے پیسے لگا کے آتے ہو، اور یہاں پہ آپ کو آ کے پتہ چلے کہ آپ مہینے بعد پھر انلیگل ہو، تو ایجنٹوں نے اپنا پیسے کھا لیے، ادھر یہ جو ورک پرمٹ کمپنی والے دیتے ہیں انہوں نے اپنے کھا لیے، تو یہاں پہ ذلیل کون ہو رہا ہے، آپ میں جو پیسے لگا کے آتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ایجنٹوں سے بچنا ہے، ان سے بات کر کے آنا ہے کہ بھائی یا تو ہمیں پنک سلپ تک جو ہے نا ریلیز لیٹر نہ ملے، ٹھیک ہے، کم سے کم آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، جیسے پنک آتی ہے تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پنک کے اوپر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے لوگ کیسے موو ہوتے ہیں، کیا سین ہے، تو وہ بھی دیکھو۔ اگر تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، یہاں سے بھی آگے جانے کے پیسے لگتے ہیں، یہ نہ ہو آپ یہاں پہ آ جاؤ اور یہ سوچ کے ہو کہ یہاں سے کما کے آگے نکل جاؤ گے، ایسا پاسبل نہیں ہے ورک پرمٹ والوں کے لیے، کیونکہ جب آپ کو ملنا ہی ورک پرمٹ اور مہینے بعد آپ کو ریلیز لیٹر مل جانا، یہاں پہ آپ کو جاب ہی نہیں ملنی۔ لیبر آپ کا جو ویزا ہونا ہے اس کی کیٹیگری ہونی ہے فارمنگ کی، ریلیز لیٹر مل گیا، آپ جاتے ہو وہ کسی ریسٹورنٹ پہ، جب آپ کی 700 انشورنس ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو کہاں رکھوں، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں، تو وہ لوگ پھر جو ہے نا آپ کے لیے مسئلہ ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ کو جاب نہیں ورک پرمٹ پہ پھر دوسری ملتی، اور آپ پریشان ہوتے ہو، پھر آپ انلیگل ہو جاتے ہو۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ پہلے ہی پاکستان میں ہر چیز اس کو کلیئر کر کے آئیں، یہ نہ ہو آپ آ جاؤ یہاں پہ بعد میں آپ کو مسئلے مسائل فیس کرنا پڑے۔ تو میں اس لیے آج ویڈیو بنا رہا ہوں، بہت ٹائم میں نے لیا اس ویڈیو بنانے میں، یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں نے بہت زیادہ ٹائم لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ ساری انفارمیشن کیسے کیسے کلیکٹ کی ہے، میں نے فزیکلی لوگوں سے ملا ہوں، تو مجھے تب پتہ چلا ہے لوگ اب پیسے کتنے لگا کے آتے ہیں، وہ تقریباً 5,000 یورو سے لے کے 12,000 یورو تک لگتے ہیں، ٹھیک ہے، 5,000 یورو سے لے کے 12,000 یورو تک لگتے ہیں۔ وہ بندے جن کی ہائی اسکل ویزا پہ آتے ہیں، مطلب ان کو پراپر جو ہے نا یہاں پہ جاب بھی ملتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ ہے۔ میں نے بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں، اب ایک کراچی کی مثال دیتا ہوں، میں ایک لڑکے سے ملا ہوں، کراچی کا لڑکا تھا، وہ نکوشیا میں جاب کر رہا ہے، اس کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا، سارا کمپنی نے خرچہ کیا ہے، اس نے آن لائن اپنی جاب اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ سرچ کی ہے، وہاں سے اس نے ڈھونڈی ہے، اس نے وہاں سے اپلائی کیا ہے، اور وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی، اس میں جاب اس کو ملی ہے، وہ یہاں پہ آ کے جاب کر رہا ہے، اور اچھے خاصے تقریباً 3,000 یورو کے لگ بھگ کما رہا ہے، کراچی کا لڑکا 3,000 یورو کے لگ بھگ کما رہا ہے، ورک پرمٹ پہ آیا ہے، اور وہ پراپر ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی وہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی اور بھی ملکوں میں برانچیز ہے، یہاں پہ بھی اس کا ایک تھی، تو اس نے یہاں پہ اپلائی کیا تھا، یہاں پہ اس کو جاب مل گئی۔ تو بھائی اس طرح کی جو ہے نا ورک پرمٹ آپ ڈھونڈا کریں، اس طرح کے ایجنٹوں والے جو ورک پرمٹ ہوتے ہیں نا، یہ بہت ذلیل کرواتے ہیں۔ تو اگر تو آپ لوگ آ رہے ہو تو خرچہ آپ کا 5 سے لے کے 12,000 یورو تک آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کنفرم رکھیں۔ بس آپ یہ دیکھ کے آئیں کہ جن ورک پرمٹوں پہ آپ آ رہے ہو ان پہ آپ کو کام ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اگر تو ان ورک پرمٹوں پہ آپ کو کام نہیں ملتا تو بہت سارے آپشن ہیں، رومانیہ چلے جائیں، بلغاریہ چلے جائیں، اور بے شمار دنیا کے کنٹریز ہیں، یہاں پہ نہ آئیں۔ یہاں پہ اسٹڈی ویزے پہ آنا چاہیے یا ورک پرمٹ پہ، اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل سے علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا۔ آج میں ورک پرمٹ پہ ویڈیو ڈیٹیل میں آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں
کہ کن کن کو ورک پرمٹ لینا چاہیے، کن کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ہر بندے کے لیے ورک پرمٹ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ آؤ گے، آپ کھیتی باڑی نہیں کر پاؤ گے۔ اگر کوئی ہے پہلے سے آلریڈی پاکستان میں کھیتی باڑی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، گاؤں میں رہتا ہے اور وہاں پہ کرتا ہے، تو اس کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں، وہ آ جائے۔ اس کے لیے تو یہاں پہ کھیتی باڑی آسان ہے کیونکہ مشینری سے ہوتی ہے۔ اور جو بندہ رہتے ہی شہروں میں، اس نے کبھی کھیتی باڑی کی نہیں، تو وہ بندہ کبھی بھی جو ہے نا اس طرح کے فارمنگ والے پہ نہ آئے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہاں پہ آ کے بہت مسئلے ہوں گے آپ لوگوں کے لیے۔ تو لوگ ایجنٹوں کے ہاتھوں نہ چڑھنا، ایجنٹوں سے بچنا۔ آپ کوشش کریں خود اپلائی کریں، لنکڈن سے کر لیں، مختلف ویب سائٹس ہوتی ہیں، پڑھے لکھے ہو آپ لوگ تو وہاں سے کر لیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہو، اگر ایجنٹوں کے تھرو آ رہے ہو، تو پھر آپ یہ چیزیں کنفرم کرو کہ بھائی ہمیں جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اگر نہیں ملے گی، اوپن جاتے ہی ریلیز لیٹر مل جائے گا، تو ہمیں پنک کارڈ کے بعد ریلیز لیٹر چاہیے۔ اور اگر ریلیز لیٹر ملتا ہے تو گارنٹی اس سے لو کہ ہمیں 3-4 ماہ کی گارنٹی دو کہ ہمیں 3-4 ماہ ہم وہاں پہ لیگل رہیں گے اور ہمیں پنک کارڈ ملے گا، تب آپ کو فائدہ ہے۔ اور پھر کیونکہ 3-4 ماہ تو آگے جانے میں بھی لگ جاتے ہیں، یہ نہ ہو آپ آؤ اور سارے مشکلات آپ کے سر پہ ہوں، نہ آپ آگے کے نہ پیچھے کے۔ تو آج کی تھی میری یہ والی ویڈیو، اگر تو اچھی لگی ہے کمنٹ کریں، لائک کریں، چینل کو کر لیں سبسکرائب، اور جہاں پہ فیس بک وغیرہ پہ اگر کہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ تو مجھے فالو کر لیں۔ اس طرح کی ویڈیوز میں لے کے آتا رہوں گا آپ لوگوں کے لیے، تو اسٹے ٹیون، گھر رہیں، پاکستان میں رہیں، خوش رہیں۔ اگر آنا ہی ہے باہر تو پھر پراپر وے سے آئیں۔ گڈ لک۔